اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احادیث جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جو ہے مبارک احادیث ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اقوال کو، اعمال کو، افعال کو احادیث کہتے ہیں، حدیث نبوی، ٹھیک ہے جی، قولی ہوں، فعلی ہوں، عملی ہوں، ان کو احادیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو آپ سے کام کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو، اس کو منع نہ کیا ہو آپ سے نے، یا آپ نے قول سے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہو، یا ٹھیک ہے جی قولی، فعلی اور عملی، فعل کیا ہو یا پھر عمل، فعل اور عمل ایک بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان میں سے ایک حدیث ہے معرف الحدیث، یہ عوام الناس سب پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ معرف الحدیث کی آج کل نیو ایڈیشن میں 4 جلدیں ہیں، پرانے ایڈیشن میں مولانا منظور نعمانی صاحب کی ہیں۔ تو ہر مسلمان کو عربی بھی آنی چاہیے، جب اعراب لگا ہو جو قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس کو احادیث بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن تھوڑا سا سیکھ کر اور ایک اہل علم کو، اساتذہ کو سنا کر، ٹھیک ہے جی، کیونکہ قرآن اور حدیث کا نور جو ہے وہ ایک ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کو وحی مطلوع کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور احادیث کو وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح قرآن پاک کی جاتی ہے۔ ثواب تو حدیث پڑھنے کا بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ حدیث پڑھ کے بھی اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، اس کا بھی یاد رکھنا، ایصال ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن احادیث عربی میں بھی تو ہو نا۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدوۃ فی سبیل اللہ، بعض حدیث میں لام کے ساتھ بھی اللہ غدوۃ فی سبیل اللہ بھی آئے، او روحۃ خیر من الدنیا وما فیها ولو ان امرأة من نساء اہل الجنت اطلعت الى الارض۔ آگے کیونکہ الفاظ نہیں ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، سمجھ کٹے ہوئے ہیں، بینہما، ٹھیک ہو گیا، یہ انہوں نے یہاں پہ بھیجی ہے، یہاں پہ لکھیے خیر الی الارض لأضاءت ما بینہما ولا ملأت ما بینہما ریحا ولا نصیفها على رأسها خیر من الدنیا وما فیها، رواہ البخاری۔ اس کو کس نے روایت کیا ہے؟ بخاری، ٹھیک ہے جی۔ اور ریاض الصالحین کی کتاب میں اکثر متفقن علیہ حدیث ہیں، متفقن علیہ حدیث کا مطلب بخاری مسلم میں جو ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ خدا میں ایک دفعہ صبح کا نکلنا یا شام کا نکلنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، اور اگر اہل جنت کی، اب اس سے مراد صرف تبلیغ نہیں ہے، غلط تبلیغ والے اپنے ہوتے فٹ کرنے، مجاہدین اپنے فٹ کرنے، سب کے لیے احادیث میں کوئی لفظ نہیں آیا کہ یہ مجاہدین کے لیے مخصوص ہیں، یہ تبلیغ والوں کے لیے ہیں، احادیث سب کے لیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پہلے تبلیغ دعوت ہے، مثال کے طور پر دعوت دیں گے، دعوت نہیں دیتا تو پھر جہاد کرنا ہے، تو سب کے لیے فٹ ہوں گی۔ کوئی ایک اپنا جڑی پارٹی بنا لیتا ہے بس کہ اپنے اوپر فٹ کر لیتا ہے حدیث میں، اس طرح نہیں ہوتا۔ محدثین شیخ الحدیث جب حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ مکمل تفصیل دلائل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث یہ ہے جی، اس لیے ہے، اس کا کیا ہے، فلاں فلاں فلاں، تو اس میں کسی ایک طرف فٹ کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ تو سب کے لیے تبلیغ میں کوئی جائے، مجاہد جہاد کے لیے جائے، ایک صبح کے لیے جائے، ایک شام گزار دے، تو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اہل جنت کی بیویوں میں سے کوئی عورت، یعنی وہاں جو عورتیں ہوں گی، حوریں بھی مراد ہیں، اور بیویوں کا لفظ استعمال ہوا یہاں پہ کیونکہ الفاظ آئے ہیں نا اوپر، اکثر حوریں مراد ہوتی ہے، لیکن ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دنیا والی بھی ان کی جا کے سردار بن جائے گی جو جنتی ہوگی۔ اگر اہل جنت کی بیویوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے درمیان، یعنی جنت سے لے کر زمین تک روشنی ہی روشنی ہو جائے،
اور مہک اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کی صرف اوڑھنی بھی دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، جنت والے بھی اوڑھنیاں کریں گی، اور یہاں ہماری بچیاں بیچاریاں ایسی پھر رہی ہوتی ہیں، کون ان کو دوپٹہ کروائے گا اوڑھنی؟ آپ کی تو ماشاءاللہ کرتی ہے، باقی نہیں کرتی۔ حدیث کے ابتدائی حصے میں رائے خدا میں نکلنے کی یعنی خدمت دین کے کسی سلسلے میں سفر کرنے اب یہاں پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب صرف یہ یہاں پہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اب دوسری 119 نمبر حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم بھی پڑھا جاتا ہے وسلم بھی، ٹھیک ہے جی، تو جہاں جیسے اعراب ہو تو آپ اسی کا خیال کریں۔ موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس سے کوڑا کتنا کچھ ہوتا ہے، یعنی کوڑا مارنے والا ڈنڈا کہ وہ چھتر کوڑا بھی بولتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ کوڑا بھی بولتے ہیں، اور بھی کیا بولتے ہیں؟ 80 کوڑے، اور وہ جو سزا نہیں ہے سورہ نور میں، یعنی وہ کوڑا جو ہے نا، اتنا بڑا نہیں کوڑا ہونا ہے نا، یہ ڈنڈا ہے مثال کے طور پہ، ادھر سے لے کے ادھر تک کوڑا ہوگا، یہاں سے پکڑا اور اس تک پہنچے گا مثال۔ اصل کوڑا جس ویلے ایک بار کسی لگنا نا، وہ جڑا پرانے زمانے میں ٹانگے ہوتے تھے نا، ٹانگے کی چھمک، وہ بھی تھوڑا بہت کوڑے کے ساتھ اس کی تھوڑی میچنگ ہوتی ہے، یعنی اس طرح کی ربڑ قسم کی ہوتی ہے۔ لگ جائے نا کمر میں تو پھر چمڑا ادھیڑ ہو جاتا ہے۔ تو اس کوڑے جو جنت میں کوڑا ہوگا، یعنی یہ کوڑا وہ جنت میں اب مارنے کے لیے تو نہیں ہوگا نا، ایک یعنی میوزیم ہوگا ایک قسم کا، یہ سمجھ لیں آپ، وہاں پہ کوڑا پڑا ہے۔ ایک مثال دے کے سمجھائی جا رہی کہ دنیا کی کم حیثیت کو بتایا جا رہا کہ اس کے دنیا اتنی بڑی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے، وہ کوڑا پوری دنیا سے افضل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اوپر دوسری حدیث میں 100 صبح شام کا ذکر تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جس بندے کو جو کم از کم لاسٹ درجے کا 33 نمبر والے جو جنتی ہوگا، اس کو کیا ملے گی؟ جنت 10 گنا زیادہ جنت ملے گی، یعنی ایک تو جنت ہے نا دنیا سے 10 گنا، یعنی یہ سمجھ لو کہ اس کے نمبر 1 یہ دنیا، 10 اور دنیا 11 مل جائیں گی دنیا سب سے کم درجے والے کو۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں کوئی دنیا کی وقت نہیں ہے اتنی۔ ان حدیث میں دنیا کی وقت کو بیان کی جائے، اس کی کم حیثیت کو، کم تری کا بیان ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کے پیچھے لگنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق